ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے، سوال کے دو جز ہیں۔ پہلا یہ کہ رفع الیدین کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے یا پھر کانوں کی لو تک، اور دوسرا جز یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے۔ جی پیارے بھائی، جو پہلا جز ہے اس حوالہ سے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر ایک حدیث آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تکبیر کہتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا۔ تو اس حدیث میں یعنی کہ یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک، کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ اور دوسری ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر، جس میں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا بھی جائز ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہی احادیث میں ملتے ہیں، کندھوں کے برابر بھی اور کانوں کی لو تک جو نا یہ اٹھانا، دونوں طریقے ہی احادیث سے ملتے ہیں۔ لیکن ہاتھوں سے کانوں کو پکڑنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یعنی کہ کان کو پکڑ لینا جس طرح آج کل بعض یعنی کہ جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے، تو پیارے بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کو اٹھانا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی مرد اور عورت میں یعنی کہ یہ فرق ہے، کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی جو یہ مقدار میں مرد عورت کا فرق ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورت جو ہے یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ بعض یعنی کہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے کا فرق مرد اور عورت کا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شمس الحق نے یہ بات لکھی ہے عون المعبود اور فتح الباری میں لکھی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے فرق کے بارے میں کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ اور اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں نیل الاوطار کے اندر کہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں فرق پہ دلالت کرتی ہو۔ لہٰذا یہ دونوں طریقے ہی حدیث سے ثابت ہیں اور مرد اور عورت کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔